मुट्ठी भर लोग हैं जो अमन व अमान को बिगाड़ना चाहते हैं, बस्ती में आग लगाना चाहते हैं, अमन व अमान में खलल डालना चाहते हैं। आज ये 40 साल से इस कमेटी को अपने सरों पर बोझ लिए कौम व मिल्लत के लिए काम कर रहे हैं। आज आप उनसे हिसाब मांग रहे हैं, आज आप आकर के उनका मुहासबा कर रहे हैं। ये 40 साल का सफर जो कमेटी का तय हुआ है, यहाँ पर हाजी जमील आजमी साहब बैठे हुए हैं, बचपन से लेकर के इस उम्र को पहुंच गए, पूरा खानदान और पूरा इनका कबीला और पूरा इनका दोस्त अहबाब और पूरा बेलगेशिया, हम तो कहते हैं कि ये मुट्ठी भर लोग हैं। आप शुक्र मनाओ, अगर मौलाना मोइनुद्दीन कासमी साहब जामे मस्जिद से ऐलान कर देते तो हम समझते ये हैं कि फिर जनाजे का नमाज का ऐलान होता, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। हर घर से आदमी निकलता और ये लोग जो इसको इस बस्ती को आग लगाना चाहते हैं, ये लोग आग में झोंकना चाहते हैं। बस्ती उसी वक्त अमल रहेगा जब तक इत्तेहाद रहेगा। ये इत्तेहाद को खत्म करना चाहते हैं। हमारे यहाँ डॉक्टर साहब मौजूद हैं, डॉक्टर साहब से पूछिए कोरोना के जमाने से लेकर के आज तक जो खिदमत इनकी है, बेलगेशिया का बच्चा बेलगेशिया की माँ पहले और घर की खवातीन भी डॉक्टर घोष साहब को जानती है। उनकी खिदमत को हम फरामोश नहीं कर सकते हैं। उन्होंने सबसे ज्यादा बेलगेशिया कमेटी का हाथ बढ़ाया, अपने साथ देने का सबूत दिया है। एक सेकुलर, एक तालीम याफ्ता, एक मुहज्जब डॉक्टर अगर कोई है तो उसका नाम डॉक्टर घोष साहब है, जो हमारे आपके दरमियान में मौजूद है। तो ऐसे अच्छे अच्छे लोग निकल करके आ रहे हैं। क्या आप चाहते हैं कि मोहल्ले में फिर वही गुंडों का राज कायम हो जाए? क्या आप चाहते हैं कि हर गली के अंदर में सट्टा जुआ आम हो जाए? क्या आप चाहते हैं कि हर गली के अंदर में शराब की दुकानें खुल जाए? क्या आप चाहते हैं कि स्कूलों में ताला लग जाए? क्या आप चाहते हैं कि मस्जिद मदरसों में ताला लग जाए? तो आपने बेलगेशिया को क्या समझ रखा है? ये चंद लोग जब इनका जी चाहा अमन व अमान को खलल करते हैं। रात को 2 बजे 3 बजे ग्रुप बना करके इस तरीके से वावेला मचाना। यहाँ पर कानून के रखवाले, कानून के पासदार, कानून के अमीन और हमारे इलाके के ऑफिसर इंचार्ज जो ओसी उल्टा डाला यहाँ पर मौजूद है। बताइए उनकी सजा क्या होनी चाहिए? ये तो आवाम ने माफ कर दिया। मास्टर साहब हमारे यहाँ पर तशरीफ फरमा है, शौकत बशीर साहब, इनकी कुर्बानियों को अहले बेलगेशिया कभी फरामोश नहीं करेगी। याद रखिए, हम लोग आपकी कदर और इज्जत करते हैं। आपकी रहनुमाई में बेलगेशिया चल रहा है। मौलाना मोइनुद्दीन कासमी हो या मास्टर शौकत बशीर हो या अलहाज वसीम खान हो या अलहाज जमील आजमी हो, इन तमाम लोगों को साथ जोड़ करके इसी क़यादत ने बेलगेशिया के इस मंजिल को, तरक्याती कामों को तय करके यहाँ पर 2 हाई स्कूल हुआ, यहाँ पर कम्युनिटी हॉल हो रहा, यहाँ पर स्कूल होगा। ये सब अमन व अमान और बेलगेशिया अमन कमेटी का देन है। आज अगर गुंडे रहते, आज अगर ये केला बगान रहता, आज अगर ये कोई और इलाका रहता, आप जाइए जरा मटिया बुरुज में, आप जुआ बंद करके दिखा दीजिए, आप मटिया बुरुज के अंदर में शराब बंद करके दिखा दीजिए, लोग आपको जिंदा जला देंगे, आपको खा जाएंगे। ये अमन व अमान है यहाँ पर, इनकी वजह से अमन व अमान है। हम इनकी क़यादत को तस्लीम करके, कबूल करके, हम इनकी क़यादत में अहले मोहल्ला चल रहे हैं। हम मर भी जाएंगे तो ये नसीहत करके जाएंगे अपने औलादों को, अपनी नस्ल को, कि इन्हीं की क़यादत में तुम रहना, इन्हीं की क़यादत में चलना, ताकि बस्ती हमारा और तरक्की कर सके। अगर आप और तरक्की चाहते हैं, अगर आप बेलगेशिया की कामयाबी चाहते हैं, अमन व इत्तेहाद चाहते हैं, माँ बहनों की इज्जत व आबरू चाहते हैं, बच्चों की पढ़ाई और तालीम चाहते हैं, तो आइए बेलगेशिया अमन कमेटी की आवाज में आवाज मिलाइए, आइए और उन चेहरों को पहचानिए। और हम आज ये बात कहना चाहते हैं, ऐसे लोगों को, ऐसे चेहरों को
سماجی بائیکاٹ کیجئے، ان کو دور رکھیے، اپنے سماج سے دور رکھیے، اپنے معاشرے سے دور رکھیے۔ جو بلگچیام کمیٹی کا دشمن ہے وہ آپ کا کبھی بھلا چاہ نہیں سکتا ہے، آپ کا سچا اور مخلص دوست ہو نہیں سکتا ہے۔ آج بات کرتے ہیں مولانا مودودی قاسمی کی، آج بات کرتے ہیں الحاج وسیم خان کی، آج بات کرتے ہیں الحاج جمیل آدمی کی۔ ان کا بدل میں ایک آدمی ایسا لا کر کے تم دے دو، ایسا خدمت گزار جو رات سے لے کر کے صبح تک، صبح سے لے کر کے رات تک یہ لوگ خدمت کر رہے ہیں، آپ کے محلے کی خدمت کر رہے ہیں، آپ کے سماج کی خدمت کر رہے ہیں، آپ کے گھروں کی خدمت کر رہے ہیں، آپ کی عزت و آبرو کی خدمت کر رہے ہیں۔ خدا کی قسم وہ آدمی بلگچیا میں رہنے کے لائق نہیں ہے جس آدمی کو بلگچیا امن کمیٹی کے اوپر میں اعتماد نہ ہو، بلگچیا امن کمیٹی پر بھروسہ نہ ہو، اس لیے کہ بلگچیا امن کمیٹی کا بنیاد جو ہے وہ قرآن و سنت کی بنیاد پر رکھی گئی ہے۔ ہمارا ایمان، ہم نعرہ لگاتے ہیں، ہم زور سے کہتے ہیں کہ ہمارا ایمان حدیث و قرآن ہے، تو حدیث و قرآن کی بنیاد پر جس کمیٹی کی بنیاد رکھی گئی ہو ہم اس سے روگردانی کر لیں، اس سے منافقت کریں۔ ہم کو باہر سے بھی حملہ ہے، اندر سے بھی حملہ ہے۔ ہم اندر کے لوگوں سے یہ درخواست کریں گے، ہم دامن پھیلا کر آپ سے بھیک مانگتے ہیں کہ آپ جو منافق لوگ ہیں، جو اس طرح کی نازیبا حرکت کرتے ہیں، آپ ان سے پرہیز کیجئے، اور خدارا آپ یہ شکوہ شکایت والی باتیں اب بند کر دیجئے، کمیٹی کو مضبوط کیجئے۔ ہماری شکایت کرنے سے، شکوہ کرنے سے کمیٹی اگر کمزور ہوگا تو یاد رکھیے مر کر کے جب ہم قبر میں جائیں گے تو ہمارے ساتھ ممتا بنرجی نہیں جائے گی، ہمارے ساتھ اوسی صاحب نہیں جائیں گے، ہمارے ساتھ کمشنر صاحب نہیں جائیں گے۔ ہم قرآن و سنت کی روشنی میں حلف لے کر کے امن کمیٹی کے ساتھ ہیں تو ہم منافقت نہیں کریں گے۔ اگر کوئی بات ہمارے دل میں آتی ہے ہم صدر محترم سے بات کریں گے، ہم جنرل سیکریٹری سے بات کریں گے، ہم سیکریٹری سے بات کریں گے، ہم آدھاری جمیل آدمی سے بات کریں گے۔ ماسٹر انور صاحب جبلی کے ہیڈ ماسٹر یہاں تشریف فرما ہے، ہم ان سے بات کریں گے، اپنے مسائل کو حل کریں گے، لیکن ہم منافقت نہیں کریں گے۔ آپ عہد کر لیجئے کہ جو آدمی چاہے آپ کا رشتہ دار کیوں نہ ہو، چاہے آپ کا بھائی کیوں نہ ہو، چاہے آپ کا بیٹا کیوں نہ ہو، اگر کمیٹی کی مخالفت کر رہا ہے، کسی کمیٹی کے فرد کی مخالفت کر رہا ہے، تو سمجھیے کہ وہ کمیٹی کی مخالفت کر رہا ہے، اور جو کمیٹی کی مخالفت کر رہا ہے وہ سماج کا بہتر اور اچھا آدمی ہو نہیں سکتا ہے، اچھا انسان ہو نہیں سکتا ہے، اہل علم ہو نہیں سکتا ہے، تقویٰ اور پرہیزگاری ہو نہیں سکتی ہے۔ اس لیے اس کمیٹی کی خصوصیت یہ ہے، ہمارے اوسی صاحب یہاں پر موجود ہیں، انتخاب صاحب بھی یہاں پر موجود ہے، بہت سارے مسلم علاقے میں آپ نے کام کیا ہے، کوئی کمیٹی زندہ رہتی ہے 10 سال، 5 سال، بہت زیادہ 20 سال، بتائیے 40 سال سے مولانا مودودی قاسمی صاحب امامت کے فرائض بھی انجام دے رہے ہیں، اور کمیٹی کے صدر محترم بھی ہیں، ماسٹر صاحب شوکت بشیر صاحب جنرل سیکریٹری بھی ہیں اور شروع سے کام کر رہے ہیں، الحاج وسیم خان صاحب کام کر رہے ہیں، الحاج جمیل آدمی کام کر رہے ہیں، اور بھی ہمارے دیگر تمام ذمہ دار حضرات کام کر رہے ہیں۔ 40 سال میں ایک بچہ جوان ہو کر کے بوڑھا ہو جاتا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے کہا ہے کہ جب 40 عمر ہو جائے تو اپنی بستر کو لپیٹ لینا، اور بستر کو لپیٹ کر کے اب قبر کی تیاری شروع کرنا۔ 40 کے بعد آدمی اس دہلیز پر پہنچ جاتا ہے، اس نتیجے پر پہنچ جاتا ہے، تو آپ کیوں مخالفت کر رہے ہیں؟ آپ کیا یہاں جوا چلانا چاہتے ہیں؟ آپ کیا یہاں رنگدانی وصول کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کیا یہاں فاحشہ عورتوں کو لے کر کے آپ رکھیل بنانا چاہتے ہیں؟ آپ یہاں شراب کی دکان کھولنا چاہتے ہیں؟ آپ یہاں جوا سٹا کرنا چاہتے ہیں؟ اس لیے امن و امان کو اگر خلل ہوگا اور رات میں اور دن میں اس طرح کا اگر کوئی ہنگامہ ہوگا تو ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے جو نئے اوسی صاحبان ہیں بلا تفریق یہ نہ دیکھیں کہ شمس العارفین ہے یا کوئی محمد ہے یا کوئی احمد ہے، آپ FIR کیجئے۔ لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے، پیس اور امن کا مسئلہ ہے، اس مسئلے کو خراب ہونے مت دیجیے۔ آپ کو یہاں سے بھرپور تعاون ملے گا، جو تعاون آپ کمیٹی سے آپ کو مل جائے گا، آپ پورے علاقے میں
کہیں سے بھی اس طرح کا تعاون آپ کو نہیں ملے گا. اس لیے ایسے کمیٹی کو آپ فراموش مت کیجیے. اور ملیشیا والوں سے ہماری درخواست ہے کہ جو لوگ امن کمیٹی کے خلاف میں دن رات سازش کر رہے ہیں، کبھی مولانا صاحب کے تعلق سے، کبھی وسیم بھائی کے تعلق سے، کبھی جمیل آدمی کے تعلق سے، کبھی سیکریٹری کے تعلق سے، آپ ایسے لوگوں کو منہ توڑ جواب دیجیے اور ایسا جواب دیجیے کہ دوسری مرتبہ ہمت نہ ہو کہ وہ کمیٹی کے خلاف آپ سے بات کرے. ایک مرتبہ آپ جواب دے دیجیے گا، دوسری مرتبہ وہ ہمت نہیں کرے گا آپ سے بات کرنے کے لیے. اس لیے ہم تمام بیٹھے ہوئے لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے صدر محترم سے لے کر سیکریٹری صاحب سے لے کر اور تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ آپ لوگ کمیٹی سے جڑیے، کمیٹی سے محبت کیجیے اور چہروں کو پہچان لیجیے. وہ کالے چہرے جو رات میں نظر آتے ہیں 2 بجے کے بعد، 3 بجے کے بعد، 2 بجے 3 بجے کے بعد کون نظر آتا ہے؟ چور اچکے نظر آتے ہیں. شریف آدمی تو ادارہ والا ہو جاتا ہے. 2-3 بجے کے بعد اس طرح کے جو لوگ نظر آتے ہیں ان کے ساتھ جو کرنا چاہیے وہ تو کمیٹی اور یہ کمیٹی کے ذمہ داران یہ لوگ شریف لوگ ہیں. اگر یہ ہاتھ چل جاتے تو ہم بتا نہیں سکتے کہ آپ کا کیا حال ہوتا. اس لیے ہم درخواست کریں گے کہ آپ حضرات ایسے لوگوں سے پرہیز کیجیے اور امن کمیٹی کا ساتھ دیجیے اور ہمارے تمام ذمہ دار حضرات کا ساتھ دیجیے. بہرحال آپ تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اپنی باتوں کو ہم ختم کرتے ہیں.